ہر لکھنے والے نے فنا ہو جانا ہے، لیکن لکھی ہوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اپنے ہاتھ سے ایسی چیز تحریر کر جا جس کو قیامت کے دن تو دیکھ کے خوش ہو جائے۔ سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہے جو علم والے ہیں۔ سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں۔ تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہے جو اخلاص والے ہیں۔ سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ مشرقی ہوا بادلوں کو اوپر کی طرف لے جاتی ہے، شمالی ہوا بادلوں کے ٹکڑوں کو یکجا کرتی ہے، جنوبی ہوا بادلوں کو ٹپکنے کے قابل بناتی ہے، اور مغربی ہوا قطرات کو بارش میں تبدیل کر کے زمین کو سیراب کرتی ہے۔ عورت کی بدخلقی پہ صبر کرنے والا حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر ثواب پائے گا۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ گری ہوئی چیز اطلاع کے بغیر قبضے میں کر لینا لوٹنے کے مترادف ہے۔ غریب مہمان آ جائے تو قرض لے کر بھی تکلف کرو۔ ہر چیز کو اس کی ضد سے ہی توڑا جا سکتا ہے۔ مخلوق سے ایسا معاملہ کرو جو تم ان سے اپنے حق میں پسند کرتے ہو۔ جس شخص کو دنیا کی تجارت اپنے اندر یوں ڈبا لے کہ اسے آخرت کی تجارت یاد ہی نہ رہے، وہ یقیناً بڑا بدبخت ہے۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے، اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے، اور خواہش سے مغلوب ہونا جانوروں کی۔ شہوت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب اس کی مخالفت کرنے والے کو ملے گا۔ تم پردے میں وہ کام نہ کرو جو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے۔ صبر کی کڑواہٹ علم کی مٹھاس اور عمل کی سختی وہ دوا ہے جس سے دل کی ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ ہر کام کی ابتدا آنکھ سے ہی ہوتی ہے۔ میرے رب کی محبت کا انداز بھی نرالا ہے، سب کچھ دے کر بھی کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا۔ نماز میں دل کی حاضری کی تدبیر یہ ہے کہ الفاظ کے معنی پر خیال رکھے۔